بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خاص ہے۔ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کے حالات و واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ بعض تفاسیر کے مطابق آپ کے والد عمران سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ نسب نامے کے مطابق مریم علیہ السلام اللہ کے نبی داؤد کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے، اور ان کی والدہ حنا بنت فاقود بن قبیل نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مریم علیہ السلام کی ماں کو حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ ایک روز انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو اپنے چوزے کو چوغا دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی بچے کی شدید تمنا پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور منت مانی کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دیں گی۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو بچہ اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ تو شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں حصہ لیتا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خود عبادت میں مصروف رہتا۔ قرآن مجید کی سورہ ال عمران آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہیں بچہ پیدا ہونے کی امید ہوئی تو انہوں نے نظر مان لی کہ جس بچے کو جنم دوں گی اسے اللہ کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے۔ زکریا علیہ السلام اور آل عمران بیت المقدس کی طرف نقل مکانی کر چکے تھے۔ بیت المقدس یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بیت المقدس کا خادم بنانے کی نظر مانا کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوتا تو اسے علماء کے سپرد کر دیتے، وہ اسے تورات پڑھاتے تاکہ وہ عبادت کرنے والا بن جائے، بیت المقدس کی خدمت کرے۔ لیکن عمران اور حنا کے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ اب بچیوں کو تو خدمت کے لیے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 36 میں ہے، جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ عمران کی بیوی حنا حیرت میں پڑ گئیں کہ انہوں نے تو نظر مان رکھی ہے۔ ان کے خاوند عمران بیت المقدس کے نیک لوگوں میں سے تھے۔ بیوی نے ان سے مشورہ کیا، طے ہوا کہ بچی کو ہی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ عمران کی بیوی بچی کو بیت المقدس میں لے آئیں۔ جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ان کے حوالے کیا تو ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ اس بچی کی کفالت اور دیکھ بھال کون کرے گا۔ زکریا علیہ السلام اس زمانے میں ان کے نبی تھے۔ آپ کا خیال تھا میں ہی اس کی کفالت کروں، کیونکہ آپ کی اہلیہ حضرت مریم کی خالہ اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، اور بیت المقدس کے تمام خادم ان کی نگہداشت کرنے کے متمنی تھے۔ اس کے لیے انہوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے، جس کا قلم پانی کی مخالف سمت میں بہہ جائے گا وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے قلم پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔
حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران آیت 44 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی کلمے پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون اس کی پرورش کرے، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس طرح اللہ کی منشا کے مطابق حضرت مریم کی نگہبانی اور کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔ حضرت مریم نے زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ بہت تیزی سے پروان چڑھیں۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، بہت نیک اور عبادت گزار تھیں، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے، اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے مسجد میں سے اچھی سی جگہ مخصوص کر دی۔ وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتیں اور اپنی باری اور ذمہ داری کے مطابق بیت المقدس کی خدمت کرتی تھیں اور روز و شب اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی، اور وہ اپنے شریفانہ حالات اور کریمانہ اوصاف کی وجہ سے مشہور ہو گئیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام جب ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس غیر موسمی پھل پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت تعجب کرتے۔ مریم علیہ السلام انہیں بتاتی، یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ ان کی فضیلت سورہ ال عمران آیت نمبر 42 میں ان الفاظ میں آئی ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے پاک کر دیا اور پورے جہان کی خواتین میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم تمہاری جانب وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں اصل مقصد تو مریم بنت عمران کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مریم کو پاک کیا اور ان کے زمانے کی خواتین میں سے انہیں منتخب کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں مطلقاً ساری خواتین پر برتری عطا فرما دی ہو۔ مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اس سے دعا مانگنے اور اس کے آگے رکوع سجدے میں مصروف رہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نماز میں اتنا لمبا قیام کرتیں کہ ان کے قدم پھٹ جاتے۔ نیکی اور للہیت کے ایسے ایسے حالات نمودار ہوئے کہ زکریا علیہ السلام کو بھی ان پر رشک ہونے لگا۔ ناظرین، یاد رہے حضرت مریم کے لیے مسجد سے ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوئیں تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ان کے کمرے میں آئے اور کہا، قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے نے کہا، اے مریم
اللہ تجھے ایک نیک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس طرح کہ ان کے بطن سے بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا جو عظیم نبی ہوگا۔ وہ لوگوں سے بچپن میں باتیں کرے گا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانب بلائے گا۔ اسی طرح ادھیڑ عمر میں بھی ان سے باتیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور اس عمر میں لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دیں گے۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، مجھے لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب بھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے نشانی لایا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ میں ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔